صوبہ خیبر پختونخوا کی تاریخی شہر پشاور میں فن تعمیر کا عظیم شاہکار قلعہ بالا حصار کی کئی صدیاں گزر جانے کے باوجود بھی اپنی شان و شوکت دکھا رہا ہے۔ بالا حصار فارسی زبان کا لفظ ہے جس کی معنی اونچائی پر واقع محفوظ قلعے کی ہے۔ تاریخ کے طور پر پشاور شہر کی جنوبی ایشیا میں ایک خاص اہمیت رہی ہے اور یہ خطہ کے تمام تہذیبوں کا مرکز رہا ہے۔ یہ برصغیر کا دروازہ تھا اور ہر نئے حملہ آوروں کا پہلا پڑاؤ یہی ہوتا تھا۔ یہاں موجود قلعہ بالا حصار ہمارے ملک کا ایک تاریخی ورثہ ہے۔ یہ غالباً اتنا ہی پرانا ہے جتنا کہ پشاور شہر۔ یہ ایک بہت بڑا قلعہ ہے جس کا ایک ہی دروازہ ہے اور اس کا رخ ہندوستان کے راستے کی جانب ہے۔ بالا حصار ایک بلند ٹیلے پر موجود ہے جسے باقاعدگی سے اونچائی پر تعمیر کیا گیا تھا۔ ابتدا میں شاہی رہائش گاہ قلعے کے زیر حصے میں تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کی چبوترے کو بلند کرنا شروع کیا گیا۔ پرانی تعمیر کے اوپر نئی تعمیرات کی جاتی رہی جس سے اس کی بلندی میں اضافہ ہوتا گیا۔ زمین سے قلعے کی مجموعی اونچائی 92 فٹ ہے جبکہ اندرونی دیواروں کی بلندی 50 فٹ ہے۔ پختہ سرخ اینٹوں سے دیواریں تعمیر کی گئی ہیں۔ دوہری دیواروں والا یہ قلعہ کل 15.25 ایکڑ رقبے پر محیط ہے جبکہ اندرونی رقبہ تقریباً 10 ایکڑ بنتا ہے۔ بلکائی ہوئی ایک پختہ سڑک قلعے کے اندر جاتی ہے۔ قلعے کے احاطے میں 2 مزارات ہیں۔ قلعے کی اندرونی دیواروں کے جنوب مشرق کونے میں ایک مزار کے قریب 120 فٹ گہرا پرانا کنواں موجود ہے۔ پاکستان ماہر آثار قدیمہ ڈاکٹر احمد حسین دانی کے مطابق 630 میں چینی سیاح ہون سنگھ نے پشاور کا دورہ کیا اور وہاں موجود شاہی رہائش گاہ کے متعلق بات کی اور اس کا کہنا تھا کہ بلند و بالا دیواروں والا حصہ شاہی رہائش گاہ کا سب سے اہم اور خوبصورت مقام تھا۔ ڈاکٹر احمد حسن دانی نے اس خطے اور قلعے کے حوالے سے لکھا کہ دریائے باڑہ کی گزرگاہ کے ایک اونچی جگہ کو گھیرا ہوا تھا جس میں قلعہ بالا حصار اندر شہر واقع تھا۔ دریا کا شمالی حصہ بالا حصار کی بنیادوں کو چھوتا ہوگا۔ جب 988 میں غزنوی امیر سبکتگین نے پشاور فتح کیا تو اس نے 10,000 گھڑ سواروں کے ساتھ یہاں پڑاؤ ڈالا۔ سبکتگین اور اس کی فوج نے یقیناً اس قلعے میں قیام کیا ہوگا۔ سلطان محمود غزنوی نے پشاور کے ہندو راجاؤں جے پال اور آنند پال کو 1001 سے 1008 کے دوران شکست دی۔ راجاؤں کی فوج نے بھی قلعہ بالا حصار سے پشاور شہر کا دفاع کیا ہوگا۔ شہاب الدین غوری نے پشاور کی اہمیت کی پیش نظر 1189 میں اس قلعے پر قبضہ کیا۔ اس کے علاوہ مغل بادشاہ ظہور الدین بابر نے بھی اس خود نوشت تزک بابری میں بگرام یعنی پشاور کے قریب اپنی فوجوں کے اتارنے اور شاہکار کے لیے روانگی اور قلعہ بالا حصار کا ذکر کیا ہے۔ افغان بادشاہ شیر شاہ سوری نے مغل بادشاہ ہمایوں کے شکست دینے کے بعد قلعہ بالا حصار کو تباہ کر دیا تھا، مگر شاہ ایران کی مدد سے جب ہمایوں نے اپنا تخت دوبارہ حاصل کیا تو کابل سے واپسی پر پشاور میں قیام پذیر ہوا۔ ہمایوں نے قلعہ بالا حصار کی تعمیر نو کروائی اور ازبک جنرل سکندر خان کی نگرانی میں وہاں ایک بڑا فوجی دستہ تعینات کیا۔ اس وقت قلعے میں پہلی مرتبہ توپیں نصب کی گئی۔ 18ویں صدی میں فارس کے نادر شاہ نے درہ خیبر کے راستے ہندوستان پر حملہ کیا تو سب سے پہلے پشاور شہر کو مغلوں سے حاصل کیا اور وہاں اپنا گورنر مقرر کیا جس کی رہائش قلعہ بالا حصار میں تھی۔ نادر شاہ کے بعد احمد شاہ ابدالی نے وہاں حکومت کی۔ اس کے فرزند تیمور شاہ ابدالی کے دور میں پشاور موسم سرما میں درانی سلطنت کا دارالحکومت ہوا کرتا تھا۔ روایت ہے کہ تیمور شاہ نے ہی اس قلعے کا نام بالا حصار رکھا جو طویل عرصے تک درانیوں کے زیر استعمال رہا۔ درانی شاہکان نے قلعے میں رہائش کے لیے محلات تعمیر کروائے اور حفاظتی دستے کے لیے تاجک اور ایرانی سپاہیوں کو بھرتی کیا۔ 1834 میں سکھ پشاور پر قابض ہوئے تو انہوں نے قلعے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ بعد میں ہری سنگھ نلوا اور سردار کھڑک سنگھ نے قلعہ بالا حصار کی اہمیت کی پیش نظر اس کی تعمیر نو کروائی۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے حکم پر شیر سنگھ نے کچی اینٹوں سے قلعہ بنوایا اور اس کا نام تبدیل کر کے سمیر گڑھ رکھ دیا گیا، مگر مقامی سطح پر یہ نام مشہور نہ ہو سکا۔ قلعہ بالا حصار کے مرکزی دیوارے پر سکھوں کے دور کی تختی آج بھی نصب ہے۔ 1849 میں جب
انگریزوں نے پنجاب اور خیبر پختونخوا پر قبضہ کیا تو قلعے بلا حصار کی دیواریں کچی اینٹوں اور گاڑے سے تعمیر شدہ تھی، جنہیں ڈھک کر انگریزوں نے پختہ اینٹوں سے دیواریں تعمیر کروائی جو کہ تاحال قائم ہے۔ ساتھ ہی فوجوں کے لیے قلعے کے اندر بیڑکیں بنوائے۔ قیام پاکستان کے وقت انگریز سامراج کی فوج ایک دستہ قلعے بلا حصار میں قیام پذیر تھا، تاہم 1948 سے قلعہ بلا حصار فرنٹیئر کانسٹیبل کے ہیڈ کوارٹر کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ 2015 میں آنے والے ہندوکش زلزلے میں جزوی طور پر قلعے کی ایک دیوار متاثر ہوئی تھی، جسے دوبارہ تعمیر کر دیا گیا۔ شیر شاہ سوری کی تعمیر کردہ جرنیلی سڑک کے کنارے موجود اس تاریخی قلعے کو بحالی اور تزئین و رائش کے بعد سیاحتی مقام بنانے کا منصوبہ ہے۔